مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام۔ کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے، ذوف شاہ تیری جبیں پر طالع امید ہے، ذوف شاہ تیری جبیں پر طالع امید ہے، مطلع تجدید میں روشن ہلال عید ہے، آفتاب عصر لایا تیرے عظمت کا پیام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، ندوہ و دیوبند کا تو مجمع البحرین ہے، دین حق کی سر بلندی تیرا نصب العین ہے، تیرے دامن میں سمایا تو شے کونین ہے، عزم میں خانہ یثرب لبالب تیرا۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام۔ کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے، ذوف شاہ تیری جبیں پر طالع امید ہے، ذوف شاہ تیری جبیں پر طالع امید ہے، مطلع تجدید میں روشن ہلال عید ہے، آفتاب عصر لایا تیرے عظمت کا پیام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، ندوہ و دیوبند کا تو مجمع البحرین ہے، دین حق کی سر بلندی تیرا نصب العین ہے، تیرے دامن میں سمایا تو شے کونین ہے، عزم میں خانہ یثرب لبالب تیرا۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام۔ کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے،
زوفشاں تیری جبیں پر طالع امید ہے، زوفشاں تیری جبیں پر طالع امید ہے، مطلع تجدید میں روشن ہلال عید ہے، آفتاب عصر لایا تیرے عظمت کا پیام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، ندوہ و دیوبند کا تو مجمع البحرین ہے، دین حق کی سر بلندی تیرا نصب العین ہے، تیرے دامن میں سمایا تو شے کونین ہے، عزم میں خانہ یثرب لبالب تیرا۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے، زوفشاں تیری جبیں پر طالع امید ہے، زوفشاں تیری جبیں پر طالع امید ہے، مطلع تجدید میں روشن ہلال عید ہے، آفتاب عصر لایا تیرے عظمت کا پیام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، ندوہ و دیوبند کا تو مجمع البحرین ہے، دین حق کی سر بلندی تیرا نصب العین ہے، تیرے دامن میں سمایا تو شے کونین ہے، عزم میں خانہ یثرب لبالب تیرا۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے، زوفشاں تیری جبیں پر طالع امید ہے، زوفشاں تیری اونچا ګولا زما په غیرت د خپې کې خو کوشش مه کوه، دا زما غیرت درکمه، ته چې زما د اجرې فیصلې نه منې ستا غیرت نه منم۔ دینی مدارس کے حوالے سے موجود غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے نوشہرہ کے جامعہ عثمانیہ میں ثقافتی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کے دوران طلباء نے پختون معاشرے میں پائی جانے والی فرسودہ روایت، سورا اور دیگر سماجی برائیوں کے حوالے سے خوبصورت خاکے پیش کر کے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ دینی مدرسے کی چار دیواری سے سورا جیسی رسم کے خاتمے کے لیے اٹھنے والی آواز معاشرے تک پہنچے گی تو اس کا اثر جگہ جگہ محسوس کیا جائے گا۔ خدا خدا چې موږ یې پر خپلو لاسو سره ووجنو په دې غلط رسم باندې دا فیصله وکړه، سبا به خدای ته څه جواب ورکړو؟
اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا فضل رحمان نے بھی طلباء کی فنکاری کو خوب سراہا۔ دل کی شکل کے غبارے پر لکھا گیا لفظ محبت دنیا کو واضح طور پر پیار اور امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی نمائش کا مقصد دینی مدارس کے طلباء کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لانا تھا۔ یہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے تخلیقی صلاحیتوں کی ابیاری کرنی ہے، اور ہم اس کو تعلیم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے بھی سیکھے۔ طلباء کی فنکارانہ صلاحیتوں نے تمام شرکاء کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس قسم کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے اسے خوش آئین قرار دیا۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ فدا عدیل، 92 نیوز، نوشہرہ۔ گملوں میں پھول سجانے اور حسن فطرت کے جلووں کو اجاگر کرنے والے یہ پبی کے معروف دینی مدرسے جامع عثمانیہ کے طلبہ ہیں، جنہوں نے مدرسے کے احاطے میں پھول اور پودے لگا کر موسم بہار کا استقبال کیا۔ طلبہ کے مطابق وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کا پیدا کرنا، جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک اسٹال دوسرے اسٹال سے مختلف انداز میں بنایا گیا ہے، تو انہی اسٹالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ میں کتنا ذوق و شوق۔ ماحولیات کے حوالے سے جو شجرکاری کا ایک کردار ہے تو ان میں الحمدللہ ہم بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ مختلف درجوں کے طلباء نے ان پھولوں اور پودوں کا اہتمام اپنے طور پر کیا ہے۔ وہ کئی دنوں سے انہیں سجانے میں مصروف رہے۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا مدرسے کے طلباء کا انداز بھی منفرد تھا۔ طلباء کے اندر اس ملک کی محبت اور اس ملک کے ساتھ ان کی تڑپ، اسی کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے۔ مدرسے کے منتظمین کا کہنا تھا کہ پھولوں کے اس میلے کا بنیادی مقصد طلباء کو بہترین تفریح اور ان میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اظہار کا موقع فراہم کرنا ہے۔ میلے میں بہترین سجاوٹ پر مختلف طلباء گروپوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ آفتاب احمد، جیو نیوز، پبی، نوشہرہ۔ پشاور میں مدارس کی تاریخ میں پہلی فوڈ اینڈ آرٹ نمائش۔ طلباء نے ماڈل، فن پارے اور روایتی خوراک تیار کر کے سب کو کر دیا حیران۔ کہتے ہیں مدارس کے طلباء کسی سے پیچھے نہیں۔ ان بچوں کی صلاحیتیں اگر یونیورسٹیوں کے طلباء سے کم نہیں، زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ یہی طلباء حالانکہ ان کا فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو میں اپنی صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پر جدید تعلیم یافتہ لوگ آ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ کے گلشن عمر کیمپس کی اس نمائش میں قبائلی اضلاع اور چترال سمیت خیبر پختونخوا کی ثقافت کی عکاسی کی گئی تھی، جبکہ مختلف علاقائی کھیلوں کا بھی بندوبست کیا گیا، جس میں شرکاء نے خصوصی دلچسپی لی۔ مغرب کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس لوگوں کے ذہن میں بہت غلط تصورات ڈالے ہیں، بہت غلط خیالات ڈالے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے اور دیکھیں کہ طلباء صرف دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم نے یہ حجرہ بھی اپنے اسٹال کے قلب ہی میں بنایا ہے، کیونکہ حجرہ پختون معاشرے اور کلچر کا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمائش کا مقصد مدارس سے متعلق لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ دینی مدارس میں اس قسم کے پروگرامات ہیں جہاں پر طلباء کا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، وہیں پر معاشرے میں ان کے خلاف منفی سوچ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان میں وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی نے جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن میں وفاق المدارس کے تحت ہونے والے 10 نظام کے امتحانات کا جائزہ لیا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ عاصم بتائیے گا۔ جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن میں درس نظامی کا امتحان ہو رہا ہے۔ وفاق المدارس کے تحت اس امتحان کا جائزہ لینے کے لیے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب خواجہ فرید یونیورسٹی کے انہوں نے یہاں کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسا نظام دیکھ رہے ہیں کہ مدارس اور دوسری یونیورسٹی میں تو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، تو مدارس کے نظام آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ کیسے امتحانات لیے جا رہے ہیں، ان کے پیپرز کیسے ہیں، اور کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق المدارس کے تحت جو امتحانات لیے جا رہے ہیں کیسے لیے جا رہے ہیں؟ جی، آج ہم نے سینٹر کا دورہ کیا ہے ان کی دعوت پر، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک بہت ہی ویل آرگنائز طریقے سے ایگزامز کنڈکٹ ہو رہے ہیں۔ ان کا جو بورڈ ہے وفاق المدارس وہ پورے نیشنل لیول پہ محیط ہے۔ اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب بچے اسٹوڈنٹس امتحانات دے رہے ہیں، اور یہ ایک اسپیشل بورڈ ہے کہ جس میں مڈل سے لے کے ایم اے تک کے لیول کے امتحان ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو مکس کر کے بٹھایا گیا ہے کہ ایک بچہ ہے متوسطہ درجے کا، اس کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ عامہ، خاصہ، عالمیہ،
اور اس طرح کے درجات ہیں تو اس میں چیٹنگ کا بھی کوئی پاسبلٹی یا امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ پرچوں کی کوالٹی میں نے دیکھی ہے, بہت ہی ہائی کوالٹی کے پرچے ہیں, کویشچنز کافی ہائی سٹینڈرڈ کے ہیں, ان کی پرنٹنگ اور انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہیں. بچے بھی انتہائی ڈسپلن ماحول میں, اسٹوڈنٹس ان کے مدارس کے طلبہ جو ہے یہ ایگزام اس کی. بہت شکریہ عاصم صدیق اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.